خوش نصیب چرواہا، خوش نصیب چرواہا، یہ ابھی نو عمر اور کم عمر تھا، آواز نہایت خوبصورت تھی، مکہ کا رہنے والا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر یہ ابھی اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ خیریے آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیوز کو یہ لائک بکریوں کا کریں۔ چرواہا ایک دن کا واقعہ ہے کہ مکہ سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، دیگر چرواہوں کے ساتھ یہ بکریاں چرا رہا ہے، اور ادھر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی جنگی سفر کے لیے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی کے اندر پڑاؤ ڈالا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بلند و بالا آواز کے ساتھ نماز ظہر کے لیے آذان دینا شروع کی۔ جناب بلال کی آذان دوسری طرف وادیوں میں موجود ان بکریوں کے چرواہوں نے سن لی، اور ان چرواہوں میں یہ نو عمر اور خوبصورت آواز والا اس نے جناب حضرت بلال حبشی کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت علی کو اور حضرت زبیر کو حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کر کے لاؤ جو بلال کی نقل اتار رہا تھا۔ علی اور زبیر پہاڑ کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ وادی میں میدان کے اندر چند چرواہے ہیں اور بکریاں ہیں۔ بلال اور زبیر ان چرواہوں کو پکڑ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من اذن منکم آنفا، تم میں سے ابھی ابھی کس نے آذان دی؟ یعنی وہ کون ہے جو بلال کی نقل اتار رہا تھا؟ یہ چرواہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ایک کر کے آذان دو۔ ان چرواہوں نے ایک ایک کر کے آذان دینا شروع، اور جب اس کم عمر اور نوجوان نے آذان دی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، انت من اذن آنفا، تم ہی وہ ہو جس نے ابھی ابھی آذان دی تھی، یعنی بلال کی نقل اتاری تھی؟ تو وہ نوجوان، وہ کم عمر، وہ خوبصورت آواز والا کہنے لگا کہ ہاں میں نے ہی آذان دی تھی، یعنی بلال کی نقل اتاری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم عمر نوجوان کے سر پر سے پگڑی کو اتارا اور آپ نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور دعا فرمائی، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، اے اللہ تو اس نوجوان کو، اس بچے کو برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت عطا فرما۔ اس خوش نصیب چرواہے کی قسمت جاگ اٹھی، اس کے بھاگ جاگ اٹھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ملنے پر اس نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یہ مسلمان ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اذهب مؤذنا فی اہل مکہ تھا انت مؤذن اہل مکہ تھا، جاؤ میں تمہیں مکہ والوں کے لیے مؤذن مقرر کرتا ہوں، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ اور اس خوش نصیب چرواہے کی اولاد مکہ مکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک آذان دیتی رہی، یعنی وہ یہ خوش نصیب چرواہا تھا کہ اس نے حضرت بلال کی نقل اتاری، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز پسند آئی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور یہ مسلمان ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل مکہ کے لیے مؤذن مقرر کیا، اور پھر اس کی اولاد مکہ میں 300 سال تک اذانیں دیتی رہی، یعنی وہ بھی نسل در نسل مؤذن مقرر ہوتے رہے۔ اس خوش نصیب
چرواہے کا نام تھا جناب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی